مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، دھولیا، ناسک، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پلیز آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا اور اس کے سفید ہوتی ہی فوراً رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے چینل چلانے کے لیے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے بے باک سچے چینل باقی رہے، ترقی کریں، مضبوط ہو، تو پلیز آپ چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجیے. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے. ناظرین، مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے کچھ خبریں بھیجی ہے، جس میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ مالیگاؤں شہر میں گزشتہ کل 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر مختلف اداروں اور مدارس اور خاص طور سے جمعیت علماء تمام ہی طرف باقاعدہ یوم جمہوریہ کا جشن بہت ہی پرجوش انداز میں منایا گیا. مدرسہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گاندھی نگر مالیگاؤں اور مدرسہ دارالقرآن امینیہ مسجد آزاد نگر امینیہ چوک میں بھی جشن یوم جمہوریہ شاندار پیمانے پر منایا گیا. ایسے ہی مدرسہ ریاض الجنہ اکبری مسجد مہوی نگر میں بھی شاندار طور پر جشن یوم جمہوریہ منایا گیا. اور بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شہر مالیگاؤں کا ایک مشہور و معروف تعلیمی و تبلیغی ادارہ ہے مدرسہ انعام العلوم سردار نگر. اس ادارے میں بھی ہر سال کی طرح امسال بھی یوم جمہوریہ نہایت ہی جوش و خروش سے منایا گیا. انتظامی امور مولانا عبد الماجد، حافظ فیضان، مولانا آصف و منصور انعامی و دیگر اساتذہ نے انجام دیے. اس موقع پر علاقے کے ذمہ داران بھی بڑی تعداد میں موجود رہے. ایسے ہی مالیگاؤں شہر میں ایک بہت ہی قدیم دینی تعلیمی مرکز ہے، دینی تعلیمی ادارہ ہے مدرسہ بیت العلوم مالیگاؤں کے نام سے. اس ادارے میں بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن یوم جمہوریہ کا انعقاد عمل میں آیا. ایسے ہی جامعہ فاروقیہ جو جامع مسجد 11,000 کالونی نیو مالیگاؤں میں ہے، یہاں پر بھی یوم جمہوریہ کا جشن بہت ہی شاندار پیمانے پر منایا گیا. اور مدرسہ ریاض الجنہ کی جانب سے پوار واڑی پولیس اسٹیشن کے PI صاحب کا بھی ستکاروش سمان کیا گیا اور جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر مدرسہ ریاض الجنہ اکبری مسجد مہوی نگر میں ایک شاندار تقریب بھی منعقد کی گئی. اور شہر مالیگاؤں میں جمعیت علماء سلیمانی چوک میں بھی باقاعدہ ترنگا لہرایا گیا، جھنڈے کو سلامی دی گئی اور جشن یوم جمہوریہ شاندار پیمانے پر منایا گیا.
नाज़रीन, इस वक्त नासिक ज़िले की कोई ख़ास बड़ी ख़बर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन धूलिया से ख़बरें आ रही है। धूलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने दो बड़ी ख़बरें भेजी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी धूलिया की जानिब से नशा मुखालिफ मुहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और जमीयत उलमा अरशद मदनी की जानिब से उर्दू सहाफ़ी और न्यूज़ चैनल्स हजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस बउनवान नशा मुखालिफ मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत हाफिज हिफ्जुर रहमान साहब ने फरमाई। हाजी शव्वाल अमीन ने बताया कि हमारे धूलिया शहर में खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में नौजवान नशा के आदी बनते जा रहे हैं। नौजवानों की नौजवानी जिस तरीके से मुनज़्ज़म साजिश के तहत बर्बाद की जा रही है, तो खैर जमीयत उलमा अरशद मदनी रियासतगीर पैमाने पर इस्लाह मुआशरा की मुहिम चला रही है। तो इसी को लेकर धूलिया शहर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जमीयत उलमा अरशद मदनी की नशा मुखालिफ मुहिम और इस्लाह मुआशरा की मुहिम पर तफसीली गुफ्तगू पेश की गई। जमीयत उलमा धूलिया के अराकीन पूरे इलाके में इस वक्त इस्लाह मुआशरा और नशा मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। ऐसे ही दूसरी बड़ी खबर धूलिया शहर से रिपोर्टर यूसुफ अंसारी साहब ने यह भी भेजी है कि धूलिया में कुछ दिनों पहले आपको मालूम होगा कि 80 फीटी जो रोड वहां पर कहलाता है, वहां पर कुछ दुकानें आग से मुतासिर हुई थी। जमीयत उलमा अरशद मदनी की जानिब से फौरन 80,000 रुपए की फौरी इमदाद उन्हें दी जा रही है। आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2021 बरोज जुमा शहर की मारूफ जो 80 फुटी रोड है, वहां पर धूलिया से मुत्तसिल जो 80 फुटी रोड से मुत्तसिल जो दुकानें हैं, जैसे सबा ऑटो पार्ट्स, सागर कांच फिटिंग, ऐसी एकता ऑटो कंसल्टेंट में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। धूलिया जमीयत उलमा अरशद मदनी की जानिब से फौरी तौर पर 80,000 रुपए की इमदाद इन्हें दी जा रही है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट नंदुरबार जिले की कुछ अहम खबरों पर। जी हाँ, गुज़िश्ता कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के 72वें साल के मौके पर 72वें जश्न के मौके पर नंदुरबार जिला गणतंत्र दिवस मनाया गया। जिला परिषद में एडवोकेट केसी पाड़वी साहब के हाथों से झंडा फहराया गया और इस कार्यक्रम के बाद नंदुरबार तालुका पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ। साथ ही 13 पुलिस गाड़ियों का भी उद्घाटन किया गया। ऐसी ही 11 एम्बुलेंस गाड़ियों का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें 11 एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें 2 एम्बुलेंस नंदुरबार जिला रुग्णालय में रहेंगे और 9 ग्रामीण एरिया में रहेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले एडवोकेट सीमा वड़वी, डॉक्टर राजेंद्र भारूल साहब, ऐसे ही डॉक्टर हिना गावित, विजय चौधरी और भी बहुत सारे मेहमानान और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। नाज़रीन, ऐसे ही नंदुरबार जिले के नवापुर तालुके से खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर सत्यशोधक शेतकरी महिलाओं की तरफ से जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ लाए हैं, इसकी होली की गई। उन तीनों कानून उस बिल को गोया के बाकायदा जलाकर सख्त एतबार से अपनी नाराजगी का इजहार किया गया और कहा गया कि हमारे मर्द लोग दिल्ली और मुंबई में इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन के लिए गए हुए हैं। इस वक्त हम औरतें यहां पर मोदी सरकार के इस तीनों काले अंग्रेजों वाले कवानीन की विरोध करते हैं और जोरदार आंदोलन करते हुए इन महिलाओं ने बाकायदा उस बिल की कॉपियों को जलाकर आंदोलन किया। नाज़रीन, ऐसे ही खानदेश बुलेटिन में बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने नंदुरबार जिले के तलोदा से आ रही है। जी हाँ, आइंदा कल यानी 28 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे एक प्रोग्राम, बहुत ही अहम प्रोग्राम शुरू होने वाला है। 2 से 5 का वक्त दिया गया है। गालिबन उसका तलोदा में जोहर के बाद में, फौरन जोहर के बाद में सिद्दीकिया मस्जिद के सामने जो ओपन स्पेस है बडरी कॉलोनी में, वहां पर खाटिक बिरादरी का एक अहम प्रोग्राम होगा, जिसमें नंदुरबार जिले के जो तलबा, जो स्टूडेंट्स, जो छात्र छात्राएं जिन्होंने 10th और 12th में आला नंबरात हासिल किए हैं, अच्छे नंबरात हासिल किए हैं,
ہے ان کو مہمانان کے ہاتھوں سے باقاعدہ ستکار و سمان کیا جائے گا، انہیں میڈل اور سرٹیفکیٹ دیے جائے گے۔ جی ہاں، کھاٹک برادری کی جانب سے ایجوکیشن پروگریسو فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک شاندار پروگرام پورے مہاراشٹر میں چلایا جا رہا ہے۔ آئندہ کل 28 جنوری کو جو پروگرام ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود اس پروگرام میں شریک ہونے کی، شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کل میں 2 بجے تک تلودا پہنچ جاؤں گا۔ وہاں سے لگاتار شوکت سلیم کھاٹک جو ہے، جو تلودا کے کھاٹک برادری کے سیکرٹری ہے، وہ لگاتار مجھ سے کانٹیکٹ میں بات کر رہے ہیں۔ وہاں کے جو صدر ہیں ناصر گلاب کھاٹک صاحب، اور وہاں کی کمیٹی نے لگاتار فون کر کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ میں وہاں پر پہنچوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ لگاتار پروگرام شروع ہے تو میرا پہنچنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں نے پروگرام کی سیٹنگ کیا ہوں۔ اللہ کی ذات سے یقین ہے انشاءاللہ آئندہ کل میں تلودا 2 بجے کے قریب اس پروگرام میں پہنچ رہا ہوں۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں کی۔ جی ہاں ناظرین، گزشتہ کل جلگاؤں شہر میں 26 جنوری کے موقع پر ایک شاندار کسان ترنگا ریلی کا انعقاد عمل میں آیا۔ جلگاؤں ریلوے اسٹیشن ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر کے پتلے کے پاس سے یہ ریلی شروع ہوئی اور ٹاور چوک ہوتے ہوئے کوٹ چوک شیواجی پتلے پر یہ ریلی ختم ہوئی۔ کسان سیکت مورچہ، مہاراشٹر جن کرانتی مورچہ، ایسی ہی ستیہ شودھک سنگھٹنا اور منیار برادری، ایاز علی فاؤنڈیشن، مفتی ہارون ندوی فاؤنڈیشن، اقرا کالج، ایسی ہی تمام ہی چھاوا سنگھٹنا، امول کولے صاحب، اور بھی بہت ساری ووِدھ سنگھٹنائیں ہیں جنہوں نے گزشتہ کل اس ریلی میں شرکت کی، اور تینوں کالے انگریزی قانون جو کسانوں کے خلاف، کسانوں کے وروध میں مودی سرکار، بھاجپا سرکار، اڈانی امبانی اور RSS کی دلال سرکار نے جو تینوں کالے قانون لائے ہیں، اس کے خلاف آندولن کیا گیا۔ اس کسان ترنگا ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں مہیلاؤں نے، چھاتر چھاتراؤں نے شرکت کیا، اور شیواجی پتلے پر کوٹ چوک میں یہ ریلی ختم ہوئی۔ ناظرین، ایسے ہی گزشتہ کل جلگاؤں شہر میں کلکٹر آفس کے سامنے کافی بھیڑ بھاڑ نظر آئی، اور پولیس بھی بڑی تعداد میں تعینات نظر آئی۔ گزشتہ کل جلگاؤں کلکٹر آفس میں باقاعدہ ہمارے رپورٹر اسلم منیار نے خبر بھیجی ہے کہ دیویانگوں، معذوروں نے اپنی مانگوں کو لے کر بھی کلکٹر ابھیجیت راؤت صاحب کو گزشتہ کل میمورنڈم دیا۔ اس موقع پر دیویانگ سوسائٹی کے پد ادھیکاری، کاریہ کرتا بڑی تعداد میں شامل تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پرہار جن شکتی کی اور سے دیویانگوں کی مانگوں کو لے کر 26 جنوری کو ایک زبردست مورچہ بھی نکالا گیا۔ ناظرین، ایسے ہی جلگاؤں ضلع کی ایک اور خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ودیا پیٹ وکاس منچ اتر مہاراشٹر ودیا پیٹ وبھاگ کے ذمہ داروں نے، کاریہ کرتاؤں نے باقاعدہ ایک میمورنڈم کلکٹر کے ذریعے سے مکھیہ منتری ادھو ٹھاکرے کو روانہ کیا۔ اس میمورنڈم میں مانگ کی گئی کہ جس طریقے سے شراب خانے کھول دیے گئے، مارکیٹ کھول دی گئی، مالز کھول دیے گئے، پورے بازار کھول دیے گئے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ پرائمری اسکولیں بھی کھل گئی ہے، تو آخر کالجز اور یونیورسٹی نے کیا بگاڑا ہے؟ تو اس ودیا پیٹ وکاس منچ کی جانب سے ایک میمورنڈم دے کر ریاستی سرکار، اسٹیٹ گورنمنٹ سے مانگ کی گئی کہ کالجز اور ودیا پیٹس کو بھی کھولا جائے، یہاں پر بڑے پیمانے پر تعلیم کا، ایجوکیشن کا، شکشن کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اس میمورنڈم میں دوسرا بڑا ڈیمانڈ یہ کیا گیا کہ ریاستی سرکار یا کیندر سرکار کی جانب سے جو ایجوکیشن میں ہستکشیپ ہو رہا ہے، جو انٹرفیئر ہو رہا ہے، اس سے بھی اداروں کو، کالجز کو، یونیورسٹی کو، ایجوکیشن کو، شکشن کو نقصان ہو رہا ہے، اس لیے اس کے خلاف بھی میمورنڈم میں ڈیمانڈ کیا گیا۔ ناظرین، ایسے ہی جلگاؤں ضلع کے بھساول شہر سے بھی خبر آ رہی ہے کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر دعوت اسلامی ہند بھساول کی جانب سے گزشتہ کل یوم جمہوریہ کا جشن بھی منایا گیا اور شجر کاری مہم بھی چلائی گئی۔
ناظرین، ایسے ہی جلگاؤں شہر کی ایک خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی ہند جلگاؤں یونٹ کی جانب سے آپ جانتے ہیں کہ ریاست گیر پیمانے پر ایک مہم چل رہی ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ جی ہاں، اس مہم کے تعارف کے سلسلے میں جماعت اسلامی ہند جلگاؤں یونٹ کی جانب سے ایک خصوصی وفد نے شہر کے ذمہ داران بالخصوص IPS افسران سے ملاقات کی اور انہیں جماعت کی اس مہم کا تعارف کروایا اور ان سے تعاون کی، سہکاری کی درخواست کی، اپیل کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر، ایڈیشنل کلکٹر، ان کے علاوہ ضلع کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ایڈیشنل SP، DYSP اور دیگر افسران سے بھی جماعت کے لوگوں نے، وفد نے ملاقات کی۔ ناظرین، ایسے ہی 26 جنوری کے موقع پر گزشتہ کل جلگاؤں شہر کے عثمانیہ پارک علاقے میں ہم سب فاؤنڈیشن اور قادریہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک شاندار عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا تھا، جس کا عنوان تھا ایک شام دیش کے نام۔ اس مشاعرے میں علاقے کے بھی اور باہر کے شعراء بھی بڑی تعداد میں موجود رہے اور سامعین کو اپنے کلام سے محظوظ کیا۔ اس شاندار مشاعرے کی صدارت جناب راغب بیاولی صاحب نے فرمائی اور اس مشاعرے میں شہر کے ہندو مسلم بڑی تعداد میں ذمہ داران بھی اور عام پبلک بھی بڑی تعداد میں موجود تھی۔ ناظرین، ایسے ہی جلگاؤں کی ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ گزشتہ کل 26 جنوری کے موقع پر جلگاؤں شہر کی ہندو مسلم ایکتا بلڈنگ پینٹر یونین کی طرف سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے پتلے پر باقاعدہ پھول ہار چڑھائے گئے۔ ایسے ہی شیواجی پتلے پر پہنچ کر شیواجی مہاراج کا ابھیوادن کیا گیا، وہاں پر بھی باقاعدہ پھول ہار چڑھائے گئے اور اس ایکتا یونین کی جانب سے 26 جنوری کے موقع پر بڑے پیمانے پر یوں سمجھیے کہ ایکتا کا پیغام دیا گیا اور ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر، شیواجی مہاراج کے ساتھ ساتھ مہارانا پرتاپ، ان کے پتلے پر بھی باقاعدہ یہ ٹیم پہنچی اور وہاں پر بھی پھولوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایسے ہی اس ٹیم نے باقاعدہ ایکتا کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں جو ہندو بھائی تھے، نان مسلم بھائی تھے، انہوں نے لال شاہ درگاہ، لال شاہ سرکار پر پہنچ کر وہاں پر بھی پھول اور چادر کا نذرانہ پیش کیا۔ اس خبر کو دکھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ باقاعدہ اس یونین نے، ہندو مسلم ایکتا بلڈنگ پینٹر یونین نے یوں سمجھے کہ 26 جنوری کے موقع پر علاقے ہی نہیں بلکہ پورے تمام ہی لوگوں کو ایکتا کا، اکھنڈتا کا پیغام پیش کیا۔